امی ہماری تمام سہیلیوں کے بھائی ہیں اور ہمارا کوئی بھائی کیوں نہیں ہے؟ ماں مسکرائی اور بولی اللہ دے گا۔ کب دے گا امی؟ جب اللہ کو منظور ہوگا۔ ان سب کی دعا قبول ہوئی، اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور بہنوں کو بھائی مل گیا۔ بہنوں کے لیے بھائی سے زیادہ وہ ایک جیتا جاگتا گڈا تھا جس کے ساتھ وہ دن بھر کھیلتی، اس کے ناز اٹھاتی۔ ماں سے زیادہ وہ اس کا خیال رکھتی۔ وقت گزرتا رہا، اب بہن بھائی اسکول جانے لگے۔ اس دن موسم خراب تھا، بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور ماں فکر مند تھی۔ جب بچے گھر لوٹے تو ماں حیران رہ گئی۔ بھائی کا لباس خشک تھا، بہنیں پانی میں شرابور نظر آ رہی تھیں۔ ماں کو کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بھائی بولا آپیوں نے مجھے چادر کے سائے میں رکھا۔ بھائی شوخ آواز میں بولا۔ ماں مسکرائی اور بولی بہنوں کے اس ایثار کو یاد رکھنا بیٹا۔ ماں بہت گہری بات کر گئی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ دوستو وقت گزر رہا تھا، اب ہر کوئی شادی شدہ تھا۔ ایک دن بھائی نے بہنوں سے کہا میں اکیلا وارث ہوں اور تم دونوں کو اپنے حصے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور چپ ہو گئیں۔ کچھ آنسو پلکوں سے چھلکے مگر اپنے آنسو بھائی سے چھپا لیے۔ جب وہ سب تحصیلدار کے آفس پہنچے، سب کے بیان حلفی قلم بند ہونے والے تھے۔ وہی لاج دلارا بھائی بہنوں سے ان کا حق چھیننے والا تھا، لیکن بہنوں کے لیے وہ اب بھی گڈے جیسا تھا۔ موسم بدل چکا تھا، دسمبر کا مہینہ تھا، آسمان ابر آلود تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ جب بہنوں نے دیکھا تو فوراً بھائی کے سر پر اپنے آنچل کا سایہ کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ اچانک بھائی کو بچپن کی برسات یاد آ گئی کہ بھائی چھاتے کے سائے میں تھا اور بہنیں بارش میں بھیگ رہی تھی، اور ماں کے وہ الفاظ یاد آ گئے اس ایثار کو یاد رکھنا بیٹا۔ ماں کی بات آج سمجھ آ گئی۔ قدم لڑکھڑا گئے، نیچے بیٹھ گیا، رونے لگ گیا، بہنوں کے قدموں میں گر گیا، نظر آسمان کی جانب اٹھ گئی، اللہ سے توبہ کرنے لگ گیا کہ اس کریم ذات نے ناانصافی کرنے سے بچا لیا۔ دوستو بہنوں کا حق کھا کے آج تک کوئی خوش نہیں رہ پایا اور نہ ہی قبر میں کوئی ساتھ لے کر گیا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ وراثت باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس پر اختیار حاصل ہے تو بڑے دل کا مظاہرہ کیجیے اور بہنوں کو ان کا حق دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔